آخری نبی آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب کو ایک واحد دعوت کے نسبت سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور قوم کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو، ایک اللہ کو ماننے کے لیے اور ایک اللہ وحدہ کو جو کائنات کا رب ہے اس کا حقیقت ہر ایک کنے پہنچ جائے، اسی لیے اللہ نے زمانہ در زمانہ میں نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیج کر اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے لیے امتوں پر دعوت لائی۔ ٹھیک اسی طریقہ سے میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی انہی کے بیٹا حضرت شیش علیہ السلام، اور ایک با ایک ایسے کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیج کر امتوں کو سیدھے راستے کے لیے گائیڈ لائن کے طرح کتابیں نازل فرمائے۔ زمانہ میں بہت نبیوں کی 4 بڑے بڑے کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے اوپر آسمان سے 10 صحیفے نازل۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ بھی ایک زمانہ کے نبی تھے، ان پر 50 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے۔ ایسے ہی ایک با ایک کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے اور 4 بڑے بڑے کتابوں بھی نازل فرمائے۔ اصل مقصد ہے کہ یہ آسمان کا جو کتاب اور صحیفہ نازل ہوئے یہ اللہ کا کلام، اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن مجید نازل ہوا یہ بھی اللہ کا کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کا نام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا 53 نام ہے، کسی علماء نے فرماتے ہیں 50 نام ہے۔ قرآن کریم کا ناموں میں سے بتایا گیا کہ 50 سے زیادہ بھی نام ہے قرآن کریم کا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم ایک ایسے کتاب ہے جس میں کسی طریقہ کا شک و شبہ نہیں، اور متقینوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا نام فرقان المجید ہے، قرآن کریم کا نام اللہ کے طرف سے بتایا گیا فرقان۔ قرآن کریم کا نام قرآن شریف ہے، قرآن کریم کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی طریقہ سے بہت سارے ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو نازل فرمائے۔ سب سے پہلا اس قرآن کا جو نزول ہوا گائے ہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے اوپر نماز فرض تھا، نہ نماز کا کوئی احکام اترا تھا، بلکہ اللہ کے رسول اپنے رب کا نام کو اور ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے مکہ معظمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، کوئی ہیرا پہاڑ تھا، اور اسی ہیرا پہاڑ میں اللہ کے نبی جاتے تھے اور وہاں اللہ کا نام یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے۔
سب سے پہلا قرآن کریم کا سورہ نزول سورہ اقرا بسم ربک الذی، یہ سورہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے، جس کا حقیقت اور جس کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ سے شروع کر کے اقرا بسم ربک الذی پڑھیے، اللہ کے رسول کو بولا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے رہے جبریل امین کے، پھر جبریل امین نے کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھیے۔ روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو تو میں کیا پڑھوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں پڑھیے تو میں کیا پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کھڑا کیے، اور کھڑا کرنے کے بعد روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہوئے تو جبریل امین نے اللہ کے رسول سے سینہ اللہ کے رسول سے سینہ معائنہ کا کیا، اور جب کیے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ دل کے اندر آ گیا، اللہ کے طرف سے غیب سے اللہ کے علم نے عطا فرمایا، اور اللہ کے فرشتے جبریل امین جب پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے رسول بھی پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ سورہ وہی نازل ہوا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا جو سورہ نازل ہوا وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے سورہ نازل ہوئے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے موقع در موقع میں نازل فرمائے۔ جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے آتا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ آیت کو نازل فرماتی۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی یہ مکی سورہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میرے دوستو عزیزو، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ جب نازل ہوا اور قرآن کریم کے سجاوٹ کے طرف سے یہ آخر 30 پارہ میں قرآن کریم کا اس سورہ کو رکھا گیا، اور سب سے پہلا قرآن کریم میں جو سب سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے جو سورہ فاتحہ نازل ہوا تھا جس دن، روایت میں آتا ہے کہ اس دن 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے۔ 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، اور جبریل امین اس سورہ کو تحفہ کے طور میں اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ نازل فرمائے 70,000 فرشتوں کے حاضری میں۔ اور سورہ فاتحہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا فضیلت بہت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے فضیلت کے بارے میں بہت روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جو پہلا قرآن کریم میں جو سب سے پہلا سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنا تعریف کو پہلے رکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس ذات کا جو دونوں عالم کے مالک ہے۔ دونوں عالم، عالمین، یہ دونوں عالم کو سمجھاتے ہیں، ایک دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کے بندے جب بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرا ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرا ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں جو بھی مدد مانگتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وہ رب کائنات کا مالک، دونوں جہانوں کا مالک،
اللہ رب العالمین کو سامنے و فریاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کا توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے اس راستے پر مت چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے اس راستے پر چلنے کا توفیق دے جس راستے میں تیرے نبی چل کر گئے ہیں، تیرے صالحین بندے چل کر گئے ہیں، تیرے صدیقین بندہ چل کر گئے ہیں، ایسے راستے پر چلنے کا ہمیں توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ علماء فرماتے ہیں اے اللہ، اس میں پھر دعا ہے، اے اللہ تو مجھے ایسے راستے سے روک لے جس راستے میں تیرا نافرمان لوگ گزرا ہے، ایسے راستے سے ہمیں روک لے اور اس راستے میں ہم کو مت چلا۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم جب نازل ہوا اکٹھا نازل نہیں ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم کو حفاظت کر کے رکھے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے وہیں سے 23 سال لگا قرآن نازل ہونے۔ جب جو موقع میں قرآن کا آیت نازل ہونا تھا، جب جو موقع میں سورہ کو نازل کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں جہادوں کا میدان میں، کہیں راستاؤں میں، کہیں مدینہ منورہ میں، کہیں حجرہ شریف میں، کہیں مسجدوں میں، اللہ کے رسول سفر میں تھے قرآن نازل ہوا، حضر میں تھے سورہ نازل ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول گھر میں ہیں وہاں بھی نازل ہوا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھے، یعنی بیویاں تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان میں سے سب سے میرا درجہ بلند تھا۔ کیوں؟ 5 صورتیں بتائیں، 5 شکل بتائیں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ 11 بیوی کے اندر میرا قدر زیادہ تھا، اس لیے اما جان فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا تھا میرا عمر 7 سال کا تھا، اور اللہ کے رسول کے گھر میں جب مجھے رخصت کیا گیا میرا عمر صرف 9 سال کا تھا، اس لیے کہ میں سارے بیویوں میں سے کنواری میں، اما جان فرماتی ہیں سارے بیویوں میں سے میرا فضیلت۔ اور دوسرا فضیلت کے بارے میں اما جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرہ میں ہوتے تو اللہ کے رسول میرے جانوں میں سر رکھتے اور جبریل امین آتے اور اللہ کے رسول میرے گود میں سوتے، اور اسی ٹائم میں بھی بہت ٹائم میں اللہ کے رسول کے اوپر قرآن جبریل امین کے طرف سے اللہ کے طرف سے آیا، اور جبریل امین نے میرے نبی کے اوپر قرآن نازل فرمایا۔ وہ ٹائم تھا جو ٹائم میرے نبی میرے گود میں سو کر رہے، کوئی دوسری بیوی کا حجرے میں قرآن نازل نہیں ہوا، مجھے ہر بیویوں میں سے یہ فضیلت دیا گیا۔ تیسرا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جہادوں کے دوران جب واپس ہو رہے تھے میرے اوپر الزام دیا گیا تھا، میرا اللہ نے میرا بری کے لیے، میرا عزت اور آبرو کو سلامت رکھنے کے لیے میرے لیے خاص طور سے سورہ نازل کر کے اللہ نے مجھے گناہوں سے بری فرمایا۔ یہ تیسرا فضیلت۔ چوتھا فضیلت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیویوں میں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پانچواں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
جب وفات ہوا تو میرے گھر میں ہوا اور میرے گود میں سر رکھ کر ان کا وفات. یہ 5 فضیلتیں دے گئے اہلیہ یعنی ازواج مطہرات میں سے ہمیں نعمتیں دی. تو اس سے یہ مراد ہے میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جب قرآن نازل فرماتے ہیں تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی حجرہ میں اللہ کے رسول رہتے اور وہاں بھی نازل. علماء فرماتے ہیں کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں جو فضیلت ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جبریل امین کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جبریل امین کو میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے میرے دوستوں میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے قرآن ایک ایسا دولت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جو نازل فرمائے ہیں، دنیا میں جو نزول کیے ہیں، ایک قیامت تک آنے والا انسان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. قرآن ایک ایسا بک ہے، قرآن ایک ایسا کتاب ہے، قرآن ایک ایسا دولت ہے، اس پر جو بھی عمل کرے گا خدا کا قسم اللہ اس کو سکسس کر کر رہے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سنت ہے، اللہ کا ضابطہ. قرآن پر جو عمل کرے گا، قرآن کو جو فلو کرے گا، قرآن کے اوپر جو اپنے زندگی کو لے کر چلے گا، اللہ کا قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ضرور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. اسی لیے میرے دوستو عزیزو علماء فرماتے ہیں دنیا میں جتنے کتابیں ہیں، دنیا میں جتنا کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، جلالین شریف، ابن ماجہ شریف، مسند احمد، یہ جتنے سارے حدیث ہیں کسی نہ کسی علماء یا اللہ کے بندے لکھے ہیں. بخاری شریف لکھنے والا یہ اللہ کے بندہ ہے. مسلم شریف لکھنے والا یہ اللہ کے بندے ہیں. جتنے کتابیں لکھی ہیں سارا کتابیں لکھنے والا انسان ہے. دنیا میں جتنا کتابیں ہیں قرآن مجید سے لے کر جتنا کتاب ہے علماء فرماتے ہیں سارے بک میں، سارے کتابوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے قرآن کریم کا. اس کے بعد اگر درجہ ہے تو بخاری شریف کا. پہلا قرآن کریم کا ہے، دوسرا جو درجہ ہے بخاری شریف کا. پرسپر اسی درجات کو رکھے ہیں علماء. مگر میرا کہنے کا اصل مقصد ہے میرے دوستو قرآن کریم یہ عربی الفاظ میں ہے. میں نے سورہ یوسف کا پہلا 2 آیت پڑھا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کو کھلم کھلا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا اور اس کو میں نے عربی الفاظ میں نازل فرمایا. اس لیے جو عربی الفاظ جو ہے یہ آسان ہے، عربی الفاظ یہ آسان ہے تاکہ تم سمجھنے والے ہو جاؤ. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھنے والے ہو جاؤ. دنیا کے جتنے بڑے بڑے علماء حضرات ہیں انہوں نے جتنے الفاظ ہیں، جتنے لینگویج ہیں، جتنے بھاشا ہے اس میں سے عربی کو بہت آسان الفاظ بتایا گیا. ایک موقع میں ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ عربی اتنا آسان ہے، عربی سیکھنا اتنا آسان ہے، عربی الفاظ اتنا آسان ہے، عربی لینگویج اتنا آسان ہے کہ بچہ اگر سن لے تو اس کو یاد کر لیتا ہے. مؤذن اذان دیتے اللہ اکبر، بچہ جس کا زبان لڑکھڑا تھا اپنی زبان ہے وہ بھی کہہ لیتا ہے اللہ اکبر. مگر بچہ کو ماں سکھاتی ہے بچہ بولو ماں، وہ بچہ کا زبان صاف نہیں نکلتا. بچہ کا باپ سکھاتا ہے بچہ بولو ابا،
وہ صاف نہیں نکلتا ہے. بچہ کو سکھاتے ہیں بولو ڈیڈی، وہ انگریزی نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر بچہ جب مؤذن کا اذان کو سنتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر. اتنا آسان لینگویج ہے، اتنا آسان اللہ نے بنایا ہے کہ بچہ کا زبان وہ فوراً سیکھ لیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پہلا کلمہ ہے، یہ بھی عربی میں ہے. کسی کے سامنے آپ کہیے، بولنے دیجئے، لڑکھڑا پن ہے، توتلا پن ہے، اس کا زبان الٹا سیدھا ہے، مگر یہ عربی لینگویج کا کلمہ کو بولیے وہ کلمہ صحیح طور سے کہہ لیتا ہے. ایک لڑکا مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کا زبان لڑکھڑا پن تھا، بات کہنے میں توتلا پن تھا. خدا کا قسم قرآن کریم کا حافظ تھا اور بالکل صحیح الفاظ سے وہ قرآن کریم پڑھتا تھا. میرے علاقے میں آ کر 2 سال تراویح پڑھا کر گئے. بات سمجھنے کے لیے اس کے طرف تاک کے بیٹھنے ہوتا اگر وہ بات کہتا، مگر جب قرآن پڑھتا خدا کا قسم کیا اللہ کا فضیلت ہے، وہ قرآن پڑھنے میں کہیں اٹکتا نہیں، صاف ستھرا پڑھ لیتا تھا. اسی لیے کہ اللہ نے اس کے طرف سے فرمایا قرآن عربی میں میں نے نازل فرمایا، اس لیے کہ سمجھنے کے لیے آسان ہو. عربی لینگویج بہت آسان ہے میرے دوست. اور قرآن کریم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ایک ایسا کتاب ہے، وہ کتابوں کے اندر ایک انسان کا حیات زندگی میں بچنے کے لیے سارا چیز اس میں ہے. پیدا ہونے کے بعد بچے کو کیا کرنا ہے، کس طریقہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ بچے کو کیا کرنا ہے، بچے کا گائیڈ لائن کیا ہوگا. اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے، وہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے، ایک انسان کا جوانی کا زندگی میں کیا کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تو اس کا بھی کیفیت، اس کا بھی طریقہ قرآن بتاتا ہے. ایک بچہ کو دودھ پلانا ہے اس کا بھی طریقہ قرآن بتاتا ہے کہ 2.5 مہینہ 2.5 سال کے زیادہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر بچہ کو 2.5 سال سے زیادہ دودھ پلانا منع ہے. یہ بات کہاں ہے، قرآن میں ہے. تجارت کیسے کریں، اس کا تجارت کا ٹیکنیک قرآن بتاتا ہے. ایک انسان جب تو چلنا سیکھے، وہ بولنا سیکھے، یہ طریقہ قرآن میں ہے. وہ بچہ جب یعنی کہ کمانے والا بن جائے اس کا کمانے کا طریقہ یہ قرآن بتاتا ہے. ایک بچہ کے لیے زندگی میں اللہ کے ساتھ اللہ کا عبادت کرنے کا طریقہ وہ قرآن بتاتا ہے. قربانی کا طریقہ یہ قرآن بتاتا ہے. انسان کا زندگی میں چلنے کے لیے یہ سارا کا سارا گائیڈ لائن قرآن میں ہے. جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، سونا ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، اس کو کمائے کیسے، خرچ کرے کیسے، اگر رکھے تو اس کے لیے کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے. پیسہ ہے، دولت ہے تو زکات دے، پیسہ ہے تو دان کرے، پیسہ ہے تو صدقہ کرے، دولت ہے تو اس کو اس طریقہ سے استعمال کرے. یہ سارا کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم تک، نبیوں کے ذریعے سے ہم تک، حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک، علماء کے ذریعے سے یہ سارا مسئلہ مسائل قرآن سے نکل. آج اس بات کے طرف ہم غور و فکر نہیں کرتے میرے دوستو. باہر کنٹری میں، باہر ملک کے طرف چلے جائیے، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، قرآن کو اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کو لے کے ریسرچ کرتے ہیں. اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کے اندر ایسی عالم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کا گیان، قرآن کا علم، قرآن کا حقیقت وہ ایسے ریسرچ کر کے نکالتے ہیں کہ کب اللہ کے رسول کے سامنے جبریل امین آ کر بتائے تھے یا رسول اللہ آپ غربتی میں رو رہے ہیں، آپ کو چاہیے دولت، تو میں کیا، اللہ فرماتے ہیں کیا احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے. فرشتہ نے اشارہ کیے تھے احد پہاڑ کے طرف. آج انگریز قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں، جب اللہ کے فرشتے آئے تھے دنیا میں، اللہ کے نبی کو فرمائے تھے، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیے تھے، سونا بنانے کا بات کہے تھے، تو وہ پہاڑ کا پتھروں کے اوپر ریسرچ کیا. آج کے زمانہ کا سائنٹسٹ
نکلا پہاڑ میں پتھر نہیں، جس طرف جبریل امین اشارہ کیے تھے وہ پتھر کے پہاڑ کو اللہ نے سونا بنا دیا۔ آج کا سائنس، آج کا عقل مند نے ریسرچ کر کے اس پہاڑ سے سونا نکالتے۔ یہ کہاں ملا؟ یہ دولت کہاں ملا؟ یہ ریسرچ کرنے کے بعد اس کا حقیقت کہاں ملا؟ اسے قرآن مجید سے ملا میرے دوست۔ ایک بچہ بالغ ہو تو اس پر کیا فرض ہے؟ ایک بچہ بالغ ہو تو اس پر کیا کیا فرض ہے؟ قرآن اس کا بتاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن ایک ایسا دولت ہے، اس کے اوپر جو بھی عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی وہ کامیاب بنے گا، آخرت میں بھی کامیاب بنے گا۔ اور قرآن ایک ایسا دولت ہے، اس کے فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، 30 پارہ قرآن ہے، 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جب بھی جو فرشتے ہوتے تھے، کہیں درختوں کے پتے پر وہ قرآن کو لکھ لیتے تھے، اللہ کے نبی بتاتے تھے، صحابہ لکھ لیتے تھے، کہیں پتھروں پر لکھتے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے خلافت کا زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آیا تو کہنے لگے، مشورہ ہونے لگا صحابہ کے درمیان، یہ قرآن جو نازل ہوا اور جس حضرات کا نے صحابہ کا نے قرآن موجود ہے، ایک ایک کر کے ان کو تو دنیا سے جانا ہے، اگر صحابہ کے سامنے قرآن ہوگا، وہ صحابہ اگر انتقال کر جائے تو قرآن کا وہ حصہ وہ لے کر چلے جائیں گے دنیا سے، لہذا قرآن کو جمع کیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں قرآن کو جمع فرمایا اور اس کو شکل اور پہلا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایسے ہی سجاتے سجاتے سورہ ناس تک کو قرآن کو سجاوٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں ہوا۔ دراصل بات یہ دوستو، قرآن کیا دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا وہ ہر الفاظ میں، ہر اکھر میں 10 نیکی ملے گا۔ جو قرآن کا حرف کو پڑھے گا اس کو ایک حرف میں 10 نیکی ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، الف لام میم اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں 3 حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، یہ نہیں کہ تمہیں 10 نیکی ملے گا، بلکہ الف کے بدلے میں 10 ملے گا، لام کے بدلے میں 10 ملے گا، میم کے بدلے میں 10 ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر حرف میں 10 نیکی ملے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن کریم اگر ہم پڑھنا نہ جانیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھنا نہ جانو تو اس سے سیکھ لو، اگر سیکھ نہ پاؤ، کوئی اگر پڑھے تو اس کو سن لو۔ سننے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بتایا تمہیں بھی 10 نیکی ملے گا ہر حرف کے بدلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، جو انسان، جو اللہ کا بندہ نبی کا امت قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اللہ اس کو جنت میں دیں گے، اور جنت میں دینے کے بعد وہ بندہ کو اللہ کہیں گے کہ اے بندہ، تو دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جا تو آج جنت میں مجھے بھی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ کے سنا۔ تو وہ بندہ اللہ کے طرف تعجب سے دیکھے گا جس کا مفہوم ہے اللہ پڑھنے کہیں گے، وہ بندہ پڑھے گا اور اللہ کہے گا اے بندہ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا پڑھ جا اور جنت کے درجات میں تو اٹھتا جا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ پڑھتا جائے گا جہاں تک وہ چلے گا وہاں تک اس کو جنت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ آئیے دوسرا فضیلت میں، صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قرآن جہاں پڑھا جائے تو اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا دولت ہے جہاں پڑھا جائے وہاں رحمت کا فرشتہ نازل ہوتے ہیں، پڑھنے والے سننے والے پر اللہ کا رحمت کا فرشتہ اسے مغفرات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے
کوئی کام تجارت ہو یا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر قرآن کریم کا تلاوت کر کے وہ کام شروع ہو تو خدا کا قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کام میں اللہ ایسے برکت دیں گے، ایسے برکت دیں گے کہ اس کام میں نقصان سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، کوئی گھر یا کوئی دکان یا میرا زندگی کا کوئی شروعات ہو، وہاں قرآن کریم کا تلاوت کرنا یہ بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ آئیے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں قرآن کریم کو جو عظمت سے پڑھے گا، قرآن کریم کو جو ترتیب و ترتیل کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں عزت کا مقام دیں گے۔ مثال کے طور پر بتا دیں، آج ہم لوگوں کا بزرگ لوگ نے دنیا بنائے ہیں، دنیا میں انسان کا کیٹاگری بھاگ کر دی ہیں، سیکشن کو بھاگ کر دی ہیں۔ یہ سید ہے، وہ الگ کیٹاگری کا ہے، وہ شیخ ہے، وہ ایک اونچا خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ ہمارے بزرگ نے بنا کر گئے ہیں۔ مگر اللہ قرآن میں بتاتے ہیں میں نے انسان کو دو ہی جات میں، جو دو ہی نسل میں پیدا کیا، اس کے اندر نہ کوئی شیخ ہے نہ کوئی سید ہے، بلکہ ایک مرد ہے اور ایک عورت، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں۔ مگر ہمارے بزرگ نے بتا دی، اور اسی بزرگ کا اطاعت کرتے ہوئے آج ہم چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا نوجوان ہے، شادی دلانا ہے، اور شادی کے لیے جب پیغام ہم ڈھونڈتے ہیں تو فقیر خاندان میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ غریب والا خاندان ہے، یہ مسکین کا خاندان ہے، اس کے گھر سے، اسی گھرانے سے بہو کرائیں گے، اپنے پیسٹیج کا معاملہ ہے، ہم کراتے نہیں۔ مگر مثال سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں قرآن جو زیادہ جانے گا، قرآن جس کو زیادہ یاد ہوگا، وہ امام کا لائق ہے، وہ امامتی کرے گا۔ مثال کے طور پر فقیر خاندان سے جسے رشتہ کرنے میں میرا دل چاہتا نہیں، بیٹا کا نکاح کرانا میں ہم چاہتے نہیں، میرے بزرگ بتاتے ہیں فقیر خاندان سے جھوڑی لیں گے نہیں، مگر اسی فقیر خاندان میں سے ایک عالم اگر ہو، ایک حافظ اگر ہو، اور وہ میرے مسجد کا امام بنے، ہم جتنے بھی بڑے دولت مند ہیں، چاہے ہم اونچا خاندان کا رہے، چاہے ہم سید کا رہے، چاہے ہم شیخ کا رہے، ہم آگے اسی فقیر خاندان کے امام کے پیچھے ہم اقتدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے طرف سے پرسنل عزت ہے کہ اللہ جس کو قرآن کا دولت دیا اسے اللہ نے عزت دے کر بتایا یہ قرآن کا برکت ہے، جب اس کے سامنے قرآن ہے اس کے سامنے اللہ کے طرف سے پرسنل عزت ہے۔ آج ہم بھی اس کے ساتھ، اس کے پیچھے اقتدا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ امام ہے، وہ حافظ قرآن ہے، یہ اللہ کے طرف سے ایک نعمت ہے۔ ایک گڈ نیوز، بنگلہ دیش میں 160 ملکوں کا قرآن کریم کا تلاوت کا کمپٹیشن ہوا تھا۔ ہمارے قریبی دیش بنگلہ دیش کا فضل الرحمان حافظ، ایک بچہ 13 سال کا بچہ 160 ملکوں کے اندر وہ بچہ فرسٹ بنا قرآن کا تلاوت کے ذریعے سے۔ اس دن ایک رپورٹ آیا کہ ایک 5.5 سال کا بچہ، 5.5 سال کا بچہ پورا 30 پارہ کا حافظ قرآن بنا۔ یہ اللہ کا نعمت نہیں تو اور کیا۔ اس دن ایک رپورٹ آیا کہ ایک گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹی کا اللہ کا فضل سے، ان کے والدین کا محنت سے تینوں بیٹے حافظ قرآن بنی ہیں۔ اصل جو میرا مدعا ہے میرے دوستو، 1947 سال میں ہندوستان آزاد ہوا تھا، ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ آزاد سے پہلے یہ علم نبوت کو، علم قرآن کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے ہزاروں کوشش کیے تھے۔ حضرت مولانا محمود الحسن قاسمی صاحب، حضرت انجر شاہ یعنی کہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ،
جو ہمارے زمانہ کے بڑے بڑے علماء طبقہ تھے، انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا تھا، اور علم قرآن کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے اپنے سینک کا استعمال کر کے جتنے مدرسوں میں قرآن تھا، جتنے مسجدوں میں قرآن تھا، سارے قرآن کو اکٹھا کر کے پنجاب کا پانی پت کے سمندر میں قرآن کو پھنسا دیا تھا، اور انگریز نے قرآن کو پھنسانے کے بعد خوفیات سے اپنا یعنی کہ اظہار کر رہا تھا دارالعلوم دیوبند کے علماء کے طرف تاکتے ہوئے کہ اے محمود الحسن دیکھ لو، تمہارا قرآن کو میں نے پانی پت کے سمندر میں پھنسا دیا۔ حضرت محمود الحسن قاسمی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر انگریز کے سامنے یہ انگلی اٹھا کر بتائے تھے، اے انگریز تو کیا تیرا باپ بھی اگر آوے تو مسلمان سے تو قرآن کو جدا نہیں کر پائے گا، دیکھ تیرا قرآن، یہ تیرا طاقت کے اعتبار سے مدرسہ کا قرآن کو، مسجدوں کا قرآن کو تو نے پانی پت کے سمندر میں پھنسا دیا، آجا تو کھڑے ہو کے دیکھ لے۔ اللہ کا فضل ہے، مدرسہ کا ایک نوجوان بچہ کو بلایا، انگریز کے سامنے کھڑا کرا، اور محمود الحسن صاحب نے بتایا کہ بچہ تو سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کر اور پڑھتا جا۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ علامہ یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کا علماء کے سامنے وہ نوجوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، سورہ فاتحہ ختم کیا، سورہ بقرہ ختم کیا، سورہ ال عمران ختم کیا، ایسے 30 پارہ قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ حضرت مولانا محمود الحسن قاسمی صاحب نے فرمایا، انگریز خدا کا قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک کاغذ کا کتاب کو، یہ الماری کا کتاب کو، یہ مدرسہ کا قرآن کو تو جتنا بھی چاہے سمندر میں پھنسا دے، مگر ایک ایک مسلمان کا بچہ کو اللہ نے قرآن بنا کر پیدا کیا۔ وہ انگریز کے سامنے علماء طبقہ نے دکھا دیا کہ ایک ایک بچے کا سینے میں قرآن موجود ہے، تو اس مسلمان کا دل سے قرآن کو نکالنے کا تیرا طاقت نہیں۔ زمانہ میں کتنا ظالموں نے قرآن کے بارے میں بے حرمتی کیا، اللہ نے اس کو شکل صورت بدلا کر بے عزتی کے ساتھ دنیا سے اللہ اس کو رخصت کر دیا۔ کچھ دن پہلے یعنی کہ 41 ایک 40 سال پہلے ایک شخص نے انگریز کا نبی کو لے کر، قرآن کو لے کر بینگو بنائے تھے، اس کا طرح طرح کا چھوبی بنائے تھے۔ اس دن کے بعد سے مسلمان طبقہ ایسا جاگ اٹھا تھا اور فتویٰ جاری کر چکے تھے ایران کے ایک علماء نے، اس کو جو قتل کر دے گا اس کو ایران کا لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ اس کو انعام رکھے تھے۔ خدا کا قسم اللہ نے ایسے بے عزتی کیا، 15 دن پہلے وہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے اس کو ایسا پیس دیا کہ اس کا چہرے کا، اس کے جسم کا کہیں حصہ ڈھونڈ کے ملا نہیں، معمولی سے ایک کار اور لوری کے ساتھ ٹکر ہوا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قرآن کو لے کر جو کھیلے گا، قرآن کے ساتھ جو مذاق کرے گا، اللہ دنیا میں اس کو بے عزتی کے ساتھ موت دے گا۔ سلمان رشدی قرآن کو لے کر، اور ادھر ہمارے ہندوستان کے ظالم بادشاہوں کے سامنے پلنے والی خالد یعنی تسلیمہ نسرین اسلام کو لے کر، قرآن کو لے کر کھلواڑ کیے۔ آج تک اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کی زندگی دی ہے، کہیں کھلم کھلا گھرنے کا اجازت نہیں، اگر نکلے گا تو اللہ کی طرف سے ایسے کبھی مسلمان موجود ہے کہ اس کو دنیا سے ایسے پاک زمین سے ناپاک کو ہٹانے کے لیے تیار بہت سارے نوجوان ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، میرا کہنے کا اصل مدعا یہی ہے، گیا پرسوں روز جن لوگ نے موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ خبر ہے، سوشل نیٹ میں یہ وائرل ہے، میرے قریبی ضلع، میرے قریبی ملک بنگلہ دیش، وہاں ایک ضلع کا نام کمیلا ہے، وہاں کے ایک خبیث سازش کر کے ایک مندر میں ایک مورتی کے سامنے گنیش کا جو مورتی تھا، وہ گنیش کا مورتی کے پیر کے نیچے میرا اللہ کا کلام پاک کو رکھا اور ایسے رکھ کر وہ پوجا کرتا تھا اپنے مورتیوں کا۔ وہاں کسی طریقہ سے یہ خبر ملا، جا کر وہاں کے جو یعنی تھے ضلع کے
جو صدر تھے وہ وہاں پہنچے اور جا کر بڑے حکمت سے وہ بت کے پیر کے نیچے سے قرآن کو کسی طریقہ سے اپنے قبضے میں لیا، اور سوشل نیٹ میں یہ تصویر کو بہت وائرل ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے بنگلہ دیش کے مسلمان غصہ سے آ کر بہت تہس نہس کا ارادہ کیے ہیں، مگر اللہ جزائے خیر دے۔ بنگلہ دیش کے جو منتریاں ہیں، محترمہ ہیں، وہ ابھی ٹیکاب دے رہے ہیں کہیں ہندوؤں کے اوپر کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ کیوں کہ وہاں کے یہ کم درجے کے ہم مسلمان زیادہ ہے۔ مگر میرے دوستو، قرآن کریم کا بے عزتی، چاہے وہ بے نمازی مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ شراب خور مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ سود خور مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرا اللہ کا قرآن کے ساتھ ایسے کوئی بے حرمتی کر لے گا۔ میرے دوستو، یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ آج اگر ہندوستان کے اندر نظر ڈال کے دیکھیں، اتر پردیش کے اندر کئی روز پہلے دلی کے اوپر کئی روز پہلے یہ ظالم بادشاہوں کے حکومت میں ہندوؤں نے مسجدوں میں آئے اور قرآن کو نکالے اور پھینک کے کچل دے پیر دے کے۔ خدا کا قسم، اللہ کا غضب کو ڈرتے رہیے۔ اللہ قبن قریب ایسے لوگوں کو ایسے سزا دیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ دیکھتا رہے گا۔ روایت میں آتا ہے، یہ اسی سوشل نیٹ میں آتا ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنے والا کا اللہ چہرہ کا شکل کو بگاڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں لات مارنے کو اللہ اس کو جانور بنا دیتے ہیں۔ ایک نیٹ میں آیا تھا کہ ایک لڑکی وہ چڑیا خانہ میں موجود ہے، اسے کسی نے پوچھا یہ شکل آپ کا کیسا بنا، یہ صورت آپ کا کیسا بنا، جسم کا آدھا حصہ جانوروں کا ہے، آدھا حصہ انسان کا ہے، تو خود کہتی ہے پنجرے سے کہ میں نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کیے تھے تو اللہ نے میرے نیچے حصہ کو جانور کا شکل بنا دیا اور اوپر کا حصہ کو مجھ سے انسان بنا دیا۔ دعا کریں تاکہ ہم انسان کا شکل میں آ جائیں۔ مگر میرے دوستو، کبھی وہ جتنا بھی کم درجے کے مومن ہوگا یہ برداشت نہیں کرے گا۔ میرے رب کے قرآن کے ساتھ اگر کوئی بے حرمتی کر لے گا، اللہ کے طرف سے اس کا پرسنل سزا ہے۔ اس بات کو یاد رکھے۔ اور میرے دوستو، ابھی ہمارے ظالم بادشاہ طرح طرح کا یہ حکومت چلا رہے ہیں، کئی مسجدوں کو بند کرنے کا، کئی مدرسوں کو بند کرنے کا۔ مودی جی اگر ہزاروں کوشش کر لے یہ قرآن کو اگر بند کرنے کا، مدرسوں کو بند کرنے کا، خدا کا قسم اللہ نے ایسے حافظ قرآن کو زندہ رکھے ہیں کہ ہر گھر میں نہیں، ہر پاڑا میں دیکھے اللہ نے ایک ایک حافظ کو بنا رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر جوگی کا علاقہ میں کچھ دن پہلے ایک مدرسے میں حملہ ہوا اور مدرسے کو توڑ دیا گیا اور وہ کوئی پوائنٹ ملا نہیں، وہ آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ غیر قانونی جگہ میں یہ مسجد اور مدرسہ بنا ہے، اس لیے میں نے توڑ کے اس کو پورسوبا کا انڈر میں لے لیا۔ میرے دوستو، وہ جوگی کو بھی آواز دینا ہے، یہ مودی کو بھی آواز دینا ہے۔ طاقت کے اعتبار سے تو دکھا دی اپنے طاقت کو، مگر سب سے بڑا طاقت تو میرا اللہ کا ہے۔ اللہ کا طاقت کے اوپر کسی کا طاقت ہے ہی نہیں۔ خدا کا قسم آج بھی ہم جاگ جائیں، کس طریقہ سے یہ قرآن محفوظ ہو جائے، کس طریقہ سے قرآن کا حفاظت ہو جائے۔ قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے ہم اپنے معصوم بچے کو مدرسے میں بھیجیں، ہم اپنے گھر کے مستورات کو قرآن پڑھا سکھائیں، اور گھر کے مستورات کو قرآن پڑھا لیں، گھر کے بچیاں کو قرآن پڑھا لیں، مدرسے میں بھیج کر بچوں کو قرآن پڑھا لیں، میرا بچہ کو حافظ بنا لیں، میرا بچہ کو عالم دین بنا لیں۔ یہ جو ظالموں کا دور آ رہا ہے، یہ ظالموں کا جو دور چل رہا ہے، یہ قرآن کہیں اگر قرآن کے اوپر حملہ کر دے گا تو میرے دوستو ایسے ملک کو گزرتا ہے جہاں مرکزوں میں کارگزاری آتا ہے۔ اسٹیشن میں ایک داڑھی والا ملا، اسٹیشن یعنی کہ ایئرپورٹ میں ایک داڑھی والا ملا، اس کو پہچانتے ہوئے ان کے سامنے ایئرپورٹ کا ایک کرمچاری نے، ایئرپورٹ کا ایک یعنی کہ خادم نے جا کر پہنچا اور جا کر کہنے لگا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتایا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں۔ ہندوستان کا کون سا جگہ سے؟ کہنے لگا میں دلی شہر سے آیا ہوں۔ تو وہ اپنے بازو میں وہ ہندوستان کو لے لیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بڑا تمنا ہے، میرا عمر آج 55 سال کا ہو چکا ہے، میرا ایک آرزو، میرا ایک خواہش ہے
کہ آپ وہ خواہش کو پورا کر دے تو وہ آدمی کہنے لگے، وہ علماء کہنے لگے وہ خواہش کیا ہے؟ نہ میں نے شروع میں سنا تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا تھا، میں ایسے ملک میں رہتا ہوں، میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں، میں ایسے سوسائٹی میں پلتا ہوں کہ ابھی تک 55 سال ہو گیا میں نے قرآن نہیں دیکھا۔ کیا آپ کے پاس وہ دولت موجود ہے؟ آپ کے پاس کیا وہ قرآن موجود ہے؟ ہمیں ایک مرتبہ قرآن دکھا دیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ ہندوستان، وہ یعنی کہ دلی کے رہنے والے اپنے لاگیج کا بیگ کھولا اور قرآن کو نکال کر دیا۔ وہ ایئرپورٹ میں رہنے والے وہ لوگ نے وہ قرآن کو لیا اور آنکھوں میں لگایا، بوسہ دینے لگا، بوسہ دے دے کر رو رو کر کہنے لگا کہ خدا کا قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ایسے سوسائٹی میں میرا پلنا ہے کہ اب تک میں نے اس سے پہلے قرآن کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، ایسے ملک ہیں، ایسے لوگ ہیں جو قرآن دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آج میرا گھر میں قرآن ہے، میرا گھر میں قرآن موجود ہے، ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹی کو مہلت دیتے نہیں، بہو کو فرصت دیتے نہیں، خود پڑھتے نہیں، خود سیکھتے نہیں، اپنے معصوم بچوں کو بیکار گھماتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اسکولیں بند ہیں، کالج بند ہے، یونیورسٹی بند ہے، کبھی شوق نہیں، کبھی جوک نہیں کہ میرا بچہ بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے، مدرسے میں جا کر قرآن سیکھنے والا بن جائے۔ میرے دوستو، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بچہ قرآن کے بغیر، کلمہ کے بغیر اگر موت ہوگا تو میرا حسر کیسا بنے گا؟ اللہ کا قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جب وہ مر جائے گا قبر میں اس کو عذاب ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ میرا فلاں بندہ کا قبر کا عذاب کو روک دو، تو فرشتہ کہیں گے اے اللہ اس پر تو عذاب ہے، آپ تو عذاب دے رکھے ہیں، کیوں روکیں؟ تو اللہ کہے گا اے فرشتہ تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے شرم لگ رہا ہے، مجھے شرم آ رہا ہے کہ اس کا بچہ مسجد میں جا کر، اس کا بچہ مدرسے میں جا کر استاد کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، شیطان سے یعنی کہ پناہ مانگتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ مجھے شرم لگ رہا ہے کہ اس کا باپ میرا عذاب میں رہے، فوراً جاؤ وہ بسم اللہ پڑھنے والا کا باپ کو، اس کے بسم اللہ پڑھنے والی ماں کو قبر کا عذاب سے نجات دے کر جنت کے دروازہ کھول۔ میرے دوستو، کتنا بڑا فضیلت ہے۔ آج بھی میرے سامنے موقع ہے میرے دوستو، اپنے معصوم بچے کا، پھول جیسے بچوں کا قسمت کو، پھول جیسے بچے کا معصومیت کو ہم برباد نہ کریں، قرآن سکھا دے میرے دوستو۔ قرآن ایک ایسا دولت ہے، اللہ کا قسم، قرآن سکھانے والا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے والدین کو قیامت کا میدان میں موتی کا ممبر میں بیٹھا جائے گا، ایک موتی کا تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ہے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ قرآن پڑھانے والے کی ماں ہے، اس کو سیدھا بنا حساب سے جنت میں لے جاؤ۔ اس دن میرے دوستو والدین کو یہ اللہ نے توفیق دیں گے اور بتائے کہ حافظ قرآن کو حکم دیا جائے گا تم جس کو چاہو اپنے رشتہ دار میں سے ہو، جس کو چاہو اس کو لے کر جنت چلے جاؤ۔ یہ کتنا بڑا فضیلت ہے، یہ قرآن پڑھنے والا کے لیے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے سب کو ارادہ کر لیں میرا بچہ کو ہم قرآن پڑھا سکھا دیں، میرے بچے کو قرآن کا تعلیم دے دیں، میری بہو بیٹی کو قرآن پڑھنے کے لیے گھر میں 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ فرصت دے دے، بہو کو بتا دے، بیٹی کو بتا دے فجر کا نماز پڑھ لو، عشاء کا نماز پڑھ لو، مغرب کا نماز پڑھ لو، تھوڑا میرا گھر میں قرآن پڑھو۔ خدا کا قسم جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ برکت دیتے ہیں، وہ گھر سے بلا مصیبت کو اللہ ہٹا دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ایسے فرمان کے ساتھ یہ عمل کو کرتے رہیں گے، خدا کا قسم اللہ کبھی ہمیں بلا مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے فریاد ہے اللہ یہ سارے نعمتوں کے ساتھ ہمیں اور ہمارے گھر والوں، ہمارے بچے کو، ہمارے بچیاں کو اللہ قرآن کے دولتوں سے مالا مال فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔